الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی آپ کسی غزوہ میں جنگ میں نکلنے کا ارادہ فرماتے ورّا بغیرہا تو آپ کسی دوسرے سفر سے توریہ فرما لیا کرتے تھے. یعنی آپ جو ہے وہ کسی اور علاقے کا نام لیتے جس میں آپ جھوٹ نہ بولتے, اسی علاقے کی سمت مثلا اگر کوئی علاقہ ہوتا آپ اس کا نام لیتے کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں. اب سمت تو وہی ہوتی لیکن آپ کا مقصد وہ علاقہ نہ ہوتا بلکہ آپ کا مقصد جو ہے اس علاقے کے درمیان میں آنے والا رستہ ہوتا. تو آپ توریتاً جو ہے وہ ذکر دوسرے علاقے کا کرتے, اور یہ اس لیے ہوا کرتا ہے کہ اس زمانے میں جو دشمنوں کے جاسوس ہیں تو جاسوسوں کو اس بات کا علم نہ ہو جائے اور ان کو اس بات کا پتہ نہ چلے کہ آپ جو ہیں وہ کوچ فرمانے والے ہیں, اور وہ باقاعدہ لشکر سے مقابلے کے لیے تیاری نہ کر لیں. کیونکہ بہترین جو اس وقت جو ہے فتح یابی کے امکانات ہوا کرتے تھے وہ یہ ہوتا کہ انسان یا جو لڑنے والا لشکر ہے وہ دوسرے لشکر کے اوپر جو ہے وہ بغیر اس حالت میں کہ ان کو پتہ چلے اور وہ اپنی تیاری نہ کر سکیں اس حالت میں حملہ کرتا, اور اس حالت میں جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ دشمن شکست کھا کر جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ اپنے ہتھیار پھینک دیا کرتا. اس لیے آپ جو ہے یہ توریہ فرما لیا کرتے اور باقاعدہ جو ہے وہ صاف بات نہیں کیا کرتے تھے تاکہ جو ہے وہ یہ جو جاسوس اور قاصد درجے کے لوگ درمیان میں ہیں وہ باقاعدہ اس معاملے میں کوئی نہ کوئی خرابی نہ کر سکیں. وعن معقل ان النعمان بن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ قال شهدت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم يقاتل اول النهار اخر القتال. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کسی جنگ میں شریک تھا. اذا لم يقاتل اول النہاری, میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک ہوا یعنی جنگوں میں. آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب آپ دن کے پہلے حصے میں قتال نہ فرماتے اخر القتال تو آپ قتال کو پھر مؤخر کرتے. یعنی عام طور پر صبح جو ہے سورج کے طلوع ہونے کے بعد اگر آپ قتال شروع نہ فرماتے دشمن کے ساتھ, یعنی جب آپ پہنچ جاتے متعلقہ علاقے میں اور دونوں جو طرفیں ہیں ان کے لشکر جو ہیں وہ باقاعدہ تیار ہوتے اور پڑاؤ ڈالتے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فجر کے بعد جو ہے یا طلوع شمس کے بعد قتال کا آغاز نہ فرماتے, تو ایسی صورت میں آپ پھر قتال کو مؤخر کرتے جاتے یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ ڈھل جاتا. وَتَهُبَّ الرِّيَاحُ اور ہوائیں چلنے لگتی. وَيَنزِلَ النَّصْرُ اور اللہ رب العزت کی طرف سے نصرت نازل ہوتی. رواہ احمد والثلاثۃ, اس کو امام احمد نے اور ائمہ اربعہ میں سے 3 ائمہ محدثین نے نقل کیا ہے. وصححه الحاکم, امام حاکم نے اس روایت کو صحیح قرار دیا. وَأَصْلُهُ فِي البخاری, اور اس روایت کے اصل جو ہے وہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک طریقہ ہے کہ آپ عام طور پہ جنگ کا آغاز الگ صبح کیا کرتے, لیکن اگر آپ الگ صبح جنگ کا آغاز نہ فرماتے تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جنگ کو لیٹ کرتے, یہاں تک لیٹ کرتے کہ باقاعدہ جو ہے وہ پھر جو ہے وہ زوال کا وقت یعنی ظہر کا وقت تقریباً آ جاتا. اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اللہ رب العزت کی سنت مبارکہ تھی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جب ہوا چلنا شروع ہوتی اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ جنگ کا آغاز فرماتے,
اور یہ ہوا چلنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانی ہوا کرتی تھی، اللہ کے فرشتوں کی صورت میں اللہ کی مدد آ گئی ہے، اور اس صورت میں عام طور پہ جو ہے وہ ہوا چلنے کا جو ہے وہ گمان ہوتا۔ یہ دراصل ہوا کا جو چلنا ہے یہ کوئی نیچرل قسم کی ہوا نہیں تھی، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جب اللہ رب العزت سے نصرت کے جو ہے نزول کے اثرات ظاہر ہوتے، اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر جو ہے وہ جنگ کا آغاز فرماتے، اور عام طور پر یہ جو ہے وہ عادت تھی کہ یہ زوال کے وقت کام ہوا کرتا۔ اگر فجر کے وقت جو ہے یہ باقاعدہ کام نہ ہوتا تو زوال کے وقت جو ہے وہ باقاعدہ یہ ہوائیں چلا کرتی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوال کے وقت جب یہ ہوائیں چلتی اللہ رب العزت کی نصرت آنے کے اثار ظاہر ہوتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر باقاعدہ جو ہے وہ قتال کا آغاز فرماتے۔ عام طور پر آپ طلوع شمس کے بعد یہ کام کیا کرتے ہیں، اور اگر لیٹ ہو جاتی تو پھر آپ ہواؤں کا انتظار کرتے، اور عام طور پر آپ کے زمانے میں ہوائیں جو ہیں یہ زوال شمس کے وقت چلا کرتی، اور یہ ہوائیں چلنا جو ہے یہ قرینہ ہوتا ہے اس بات کا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتوں کی صورت میں اور دیگر مدد کی صورتیں اور طرح آ گئی ہیں۔ وعن صعب بن جسامة رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزراري من المشركين، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مشرکوں کی عورتوں اور بچوں کے بارے میں پوچھا گیا۔ زراری ذریت ان کی جمع ہے، یعنی مشرکوں کی اولاد اور ان کی عورتیں، ان کے بارے میں پوچھا گیا۔ یبیتون یعنی وہ مشرک لوگ جن کے اوپر رات کو جو ہے وہ باقاعدہ حملہ کیا گیا، یعنی شب خون مارا گیا۔ فیصیبون من نسائہم وذرارکہم، اور لشکر جو حملہ کرنے والا ہے وہ باقاعدہ دشمن کی عورتوں اور باقاعدہ ان کی اولادیں اور بچوں کو جو ہے وہ باقاعدہ پا لیتے۔ تو آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اگر دشمن کو مارنے کے ساتھ ان کی عورتیں اور بچے بھی جو ہیں وہ اس شب خون مارے گئے رات کو اندھیرے کی وجہ سے، یا باقاعدہ جب دشمن اپنی صفوں کی صورت میں چونکہ نکلنے کے نہیں آیا وہ اپنے گھروں میں ہی تھا، تو ایسی صورت میں دشمن کو قتل کرتے کرتے درمیان میں عورتیں اور بچے بھی مارے جائیں، تو آپ سے پوچھا گیا کہ اس کا کیا حکم ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم منہم، وہ بچے وہ عورتیں بھی انہی میں سے ہیں، یعنی ایسی صورت میں بچے اور بوڑھے اور عورتوں کو جو نہ مارنے کا حکم ہے ان کو جو ہے وہ باقاعدہ چھوڑ دینے کا جو حکم ہے، اس وقت چونکہ اس حکم پر چونکہ عمل نہیں ہو سکتا، اس لیے ایسی کیفیت میں جو ہے وہ عورتوں بچوں اور بوڑھوں کا اگر کو قتل ہو جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ورنہ عام حالات میں جبکہ آمنے سامنے کی جنگ ہو رہی ہو تو پھر صرف مقاتلین سے لڑائی ہوتی ہے، اور جو قتال میں باقاعدہ شریک نہیں ہو رہے ہوتے دشمن کے لوگ جو غیر مقاتلین ہیں جیسے بچے عورتیں اور بوڑھے لوگ یا وہ لوگ جو ہیں جوان لیکن وہ بھی قتال میں نہیں آئے تو ان کو جو ہے وہ مارنا جائز نہیں ہے، لیکن ایسی کیفیت میں اگر وہ مارے جائیں تو چونکہ ایک مجبوری ہے اور فرق کرنا مشکل ہے، اس لیے جو ہے اس کی اجازت ہے۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا ان النبي قال لرجل تبعه في يوم بدر ارجع فلن استعین بمشرک، عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے جو کہ مشرک تھا جو بدر کے دن آپ کے ساتھ شامل ہو گیا تھا، آپ نے اس شخص کو کہا جو مشرک تھا اور بدر کے دن آپ کے ساتھ شامل ہو گیا تھا، جب آپ بدر کی جنگ کے لیے نکلے تھے کہ آپ نے فرمایا تھا اس کو کچھ واپس چلی جا، میں مشرک سے ہرگز مدد نہیں لوں گا۔ یہ واقعہ دراصل یہ ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ بدر کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، جب آپ حرہ مقام پر پہنچے تو ایک مشرک آپ کے ساتھ آ ملا، وہ جرأت اور بہادری میں بڑا مشہور تھا، اس نے آتے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ میں آپ کے ساتھ مل کر لڑنا چاہتا ہوں اور غنیمت کے حصول کے لیے میں آپ کے ساتھ شریک ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تو اللہ پر ایمان لاتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے اس وقت یہ بات فرمائی تھی کہ میں کسی مشرک سے مدد نہیں چاہتا، جب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا تو پھر آپ نے اس کو اجازت مرحمت فرما دی، اس شخص نے اسلام قبول بعد میں کر لیا تب آپ نے اس کو بھی شامل فرما لیا، لیکن جب تک اس نے کلمہ نہیں پڑھا تب تک آپ نے اس کی مدد کو قبول نہیں فرمایا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اس حدیث کی روشنی میں، کیا میدان جنگ میں جنگی چال کے لیے کسی کافر سے مدد لینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اصولی طور پر تو حدیث میں ممانعت ہی ہے، تو جمہور کی رائے تو یہ ہے کہ مدد لینا جائز نہیں ہے جیسے کہ حدیث میں ہے،
لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے کہ معروف ہے کہ وہ فقاہت میں زیادہ گہرائی میں جاتے ہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصحاب کی رائے یہ ہے کہ وقت ضرورت امداد لینا جائز ہے، جیسے کہ ان کی دلیل یہ ہے کہ جنگ حنین کے موقع پر صفوان بن امیہ وغیرہ سے اسلحہ کی مدد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لی تھی، اور قینقاع کے یہودیوں سے بھی آپ نے مدد لی تھی۔ بہرحال شدید ضرورت و حاجت کے موقع پر اسلحہ کی امداد اور افرادی امداد لینے کی گنجائش ہے، اگرچہ اصولی طور پر اس مدد لینا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ جو شخص ہمارے ساتھ عقیدہ اور ہمارے نظریہ کی مفاہمت نہیں رکھتا، کسی وقت خطرہ ہے کہ وہ باقاعدہ دوسروں کے ساتھ مل کے ہمیں نقصان پہنچائے، اس لیے اصولاً اس سیاسی سے بچنا چاہیے۔ لیکن ہر وہ مدد جو کہ مجبوری کی کیفیت اختیار کر دے، ضرورت کی صورت اختیار کر دے، اس مدد کو ہر صورت میں جو ہے وہ باقاعدہ دشمن سے لیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی رأى امرأة مقتولة في بعض مغازیہ فانکر قتل النساء والصبیان۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عورت کو دیکھا جو قتل کر دی گئی تھی بعض غزووں میں، اپنے بعض غزووں میں آپ نے ایک عورت کا جائزہ لیا، بعد ازاں جب غنیمت کا مال اکٹھا کیا جا رہا تھا تو آپ نے دیکھا کہ ایک عورت جو ہے وہ مقتولہ حالت میں موجود ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ناراض ہوئے اور آپ نے جو ہے وہ منع فرما دیا، ناپسند فرمایا عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے۔ تو میدان جنگ میں ان کا کیا قصور ہے، ان کا کیوں مارا جا رہا ہے؟ تو عورتوں اور بچوں اور بوڑھوں کو، اور پھر بالخصوص جو غیر مقاتلین ہے، جو لڑنے کے لیے نہیں آئے، ان کو جو ہے وہ بلا وجہ قتل کرنا گناہ ہے، ناجائز ہے، اور اللہ رب العزت کی جو ہے ناراضگی کا باعث ہے۔ البتہ اگر کیفیت وہ ہو جس کا ذکر گزشتہ سے توسطہ حدیث میں آیا کہ ان کو الگ کرنے کی کوئی صورت نہ ہو، جیسے رات کو باقاعدہ کسی کا حملہ کیا اس حالت میں کہ دشمن جو ہے وہ باقاعدہ اپنے گھروں میں موجود تھے، اور اس وقت ان کے جو ہے وہ افراد کو مارتے ہوئے جو ہے درمیان میں کوئی بچے بوڑھے ہوتے اور مارے جائیں، تب کوئی حرج نہیں ہے۔ وعن سمرة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتلوا شیوخ المشرکین واستبقوا شرخهم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مشرکوں کے جو شیوخ ہیں ان کو قتل کرو۔ شیخ عربی زبان میں تجربہ کار شخص کہتے ہیں، اور ایک عمر رسیدہ شخص جو ہے وہ چونکہ تجربہ کار ہو جاتا ہے، اس لیے عربوں میں جو آدمی جو ہے وہ ادھیڑ عمر ہو اس کو بھی شیخ کہتے ہیں۔ اسی طرح شادی شدہ آدمی چونکہ غیر شادی شدہ شخص کے بالمقابل تجربہ کار شمار ہوتا ہے، اس لیے شادی شدہ شخص کو بھی عربی زبان میں شیخ کہتے ہیں غیر شادی شدہ کے بالمقابل۔ اسی طرح وہ شخص جو دین اور علم کے اندر جو ہے وہ ایک مقام رکھتا ہو، کیونکہ اس کی بصیرت اللہ رب العزت کی طرف سے کھول دی جاتی ہے، اسی لیے اس شخص کو بھی باقاعدہ جو ہے وہ عربی زبان میں عرب لوگ جو ہیں وہ شیخ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارا شیخ ہے، علم کی وجہ سے، حکمت اور بصیرت کی وجہ سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مشرکوں کے جو تجربہ کار لوگ ہیں، جو جنگ کے اندر ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں، ان کے جو باقاعدہ میدان جنگ کے ماہرین ہیں، ان کو جو ہے تم قتل کرو۔ وَاسْتَبْقُوا شَرْقَهُمْ، اور ان کے بچوں کو جو ہے وہ تم باقی رکھو۔ شرق کہتے ہیں چوزے کے بچے کو، مرغی کے بچے کو جس کو ہم چوزا کہتے ہیں، تو ان کے چوزوں کو تم جو ہے وہ باقی رکھو، تاکہ جو ہے وہ آئندہ جو ہے وہ باقاعدہ اس نسل سے امید ہے کہ یہ اسلام قبول کر لے گی۔ تو چونکہ ان کے مستقبل میں ایمان کا امکان ہے، اس لیے ان بچوں کو باقی رکھو، اور ان کو جو ہے وہ اگر تم باقی رکھو ان کی کفالت کرنا تمہیں مشکل لگتا ہے تو ان کو اپنے لیے اپنے بچوں کی طرح رکھ لو، غلام بنا لو۔ غلام بنانے سے مقصد یہ ہے کہ باقاعدہ ان کے حقوق جو ہیں وہ باقاعدہ انہیں بہتر انداز میں حاصل ہوں گے۔ اس کے لیے شریعت میں غلاموں کے جو حقوق ہیں ان کا تفصیلات سے مطالعہ کرنا چاہیے، تو پتہ چلے گا کہ غلام کا تصور بظاہر جو ہے وہ تصور ایسے لگتا ہے جیسے جانور جو ہے اس کا معاملہ ہو، لیکن جو حقوق شریعت نے غلام کو دیے ہیں وہ حقوق جو ہے اگر دیکھے جائیں تو وہ حقوق انتہائی جو ہے وہ مناسب اور معقول ہیں۔ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ انہم تبارزوا یوم بدر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہم
کہ ان لوگوں نے جن میں حضرت علی بھی شریک تھے، یہ 3 افراد تھے، جن میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، دوسرے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، تیسرے عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان 3 افراد کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ یہ 3 افراد نے جنگ بدر کے دن دعوت مبارزت دی تھی۔ تبارزو کا معنی ہے میدان جنگ میں۔ اس زمانے میں یہ طریقہ کار تھا کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ میدان میں آ کے جو ہے وہ مقابلے کی دعوت دیا کرتے، اور اس مقابلے کی دعوت میں جو ہے وہ باقاعدہ دونوں لشکر جو ہیں وہ اپنے اپنے جو جنگجو ہیں ان کو پہلے بھیجتے، اس سے جو ہے وہ ایک طرح کا جو ہے وہ اپنی قوت کا مظاہرہ کیا جاتا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اسلامی لشکر کی طرف سے حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہم، یہ 3 جو ہیں وہ پہلے جنگ بدر میں سامنے آئے تھے، اور ان کے مقابلے میں بھی 3 افراد آئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں ولید بن عتبہ آیا تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں شیبہ بن ربیعہ آیا تھا، اور عبیدہ بن حارث جو ہیں ان کے مقابلے میں عتبہ بن ربیعہ جو ہے وہ آیا تھا۔ ان میں سے علی نے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں نے تو اپنے مقابل حریف کو جو ہے وہ قتل کر دیا میدان جنگ میں، لیکن حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے یہ عتبہ بن ربیعہ کے مقابلے میں جو ہے وہ مغلوب رہے۔ اس نے ان کو ایک جو ہے وہ تلوار کا وار کیا، جو ان کی ران پر جو ہے وار آیا کافی گہرا۔ یہ پوزیشن دیکھ کے حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما نے آگے بڑھ کے عتبہ بن ربیعہ کا جو ہے وہ کام تمام کر دیا، لیکن حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ زخم چونکہ گہرا تھا، اس لیے جنگ بدر سے واپسی کے موقع پر ان کی اس ران سے مسلسل خون بہتا رہا جو رکتا نہیں تھا، حتیٰ کہ وادی صفرا میں مدینہ کی جانب واپسی پر وہ رستے میں شہید ہوئے ہیں، حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باقی 2 افراد ہیں ان کو جو ہے باقاعدہ جو ہے وہ قتل کیا گیا۔ اس سے پتہ چل رہا ہے اس روایت سے کہ یہ جو ایک طریقہ تھا کہ جنگ سے پہلے جو ہے وہ دونوں طرف اور فریق جو ہیں وہ اپنی قوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے باقاعدہ سامنے آ کر جو ہے وہ باقاعدہ چند جنگی افراد جنگ ہوا کرتی اور مقابلہ ہوتا ہے جس میں وہ فخر کیا کرتے، اس کی اسلام میں گنجائش ہے۔ وعن ابی ایوب رضی اللہ تعالی عنہ قال انما نزلت هذه الآية فينا معشر الانصار۔ ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ آیت کریمہ جو ہے جب یہ آگے آ رہی ہے یہ ہم انصار کی جماعت کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یعنی اللہ رب العزت کا یہ قول وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اے مسلمانوں تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کے کا شکار مت کرو۔ قَالَهُ رَدًّا عَلَى مَنْ أَنْكَرَ عَلَى مَنْ حَمَلَ عَلَى صَفِّ الرُّومِ حَتَّى دَخَلَ فِيهِمْ۔ یہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ نے بات جو فرمائی تھی یہ ان لوگوں کی تردید میں آپ نے فرمایا تھا جنہوں نے اس شخص کو برا جانا جس نے رومیوں کے لشکر پر حملہ کیا حتیٰ کہ ان کے بیچ میں جا گھسا تھا۔ یہ واقعہ جو ہے ذرا لمبا ہے۔ اسلم بن یزید ابو عمران بیان کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں تھے کہ رومیوں کا ایک بڑا فوجی لشکر ہمارے مقابلے کے لیے سامنے آیا، تو مسلمانوں میں سے ایک مجاہد نے ان پر حملہ کر دیا حتیٰ کہ ان کے بیچ میں جا کر جو ہے وہ پھر واپس آیا، پھر دوبارہ پلٹ کر گیا تو لوگ چیخنے لگے کہ سبحان اللہ، اس نے تو اپنے آپ کو ہلاکت کے منہ میں ڈال دیا ہے۔ اس موقع پر جبکہ جو ہے وہ لوگ اس شخص کو روک رہے تھے، حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا تھا لوگوں تم اس آیت کی تعبیر کر رہے ہو، حالانکہ یہ آیت ہمارے متعلق یعنی گروہ انصار کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو غلبہ بخشا اور اس کے مددگاروں کی تعداد کثیر ہو گئی تو ہم آپس میں ایک دوسرے سے خصوصیت ہو کر یہ کہنے لگے کہ ہمارے اموال گھر بار مویشی اور باغات وغیرہ ضائع ہو گئے، اگر ہم اپنے مالوں میں ٹھہرے رہتے اور ان کی دیکھ بھال رکھتے تو ان میں سے کچھ بھی ضائع نہ ہوتا۔ تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی تھی وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یعنی اس علاقے سے مراد ہمارا اپنے گھروں میں بیٹھ کر جو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم گھروں میں بیٹھے رہتے تو ہمارا نقصان نہ ہوتا، اللہ رب العزت نے گھروں میں بیٹھنے کو یہ فرمایا تھا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تمہارا گھروں میں بیٹھنا اور میدان جنگ میں شریک نہ ہونا یہ ہلاکت کی دعوت دینا ہے۔ اس آیت کا جو ہے مخاطب یا محل یہ نہیں ہے جو کہ یہاں جو ہے وہ زیر بحث ہے۔
وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال حرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخل بنی النذیر وقطع. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو نذیر جو یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، اس کے ساتھ جب آپ نے جو ہے وہ جنگ کی تو آپ نے ان کے کھجوروں کے درختوں اور باغات کو جلا دیا تھا. وقطع اور درخت کٹوا دیے تھے. کہ بنو نذیر یہود کا قبیلہ تھا، مدینہ منورہ کے جنوب مشرق میں یہ رہائش پذیر تھے. ان کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے معاہدہ تھا، مگر انہوں نے اپنا معاہدہ توڑ دیا اور آپ کے قتل کو درپے ہو گئے. آپ نے 15 دن تک ان کا محاصرہ کیے رکھا. اس کے بعد آپ نے ان کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کر دیا تھا. یہ واقعہ 4 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں پیش آیا تھا. اب عام اصول تو یہی ہے کہ اسلامی لشکر کو دشمن کے جانوروں کو اور دشمن کے جو ہے وہ باغات اور ان کے جو ہیں کاشتکاری والی چیزیں، ان کو تباہ و برباد کرنے سے روکا گیا ہے. لیکن اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ دشمن دوبارہ جو ہے وہ ان چیزوں سے مدد لے کر باقاعدہ جو ہے وہ دوبارہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اسٹرانگ کر لے گا، دوبارہ اپنے آپ کو سنبھال لے گا، تو ایسی حالت میں دشمن کی جو معاشی بنیاد ہے اس کو جو ہے وہ کچلنا یہ جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ نے بنی نذیر جو ہے اس کی جو ہے وہ کچلنے کے معاملے کو آپ نے جو ہے ان کو کچلنے کے لیے آپ نے ان کے باقاعدہ معاشی جو بنیاد تھی آپ نے اس کو بھی جو ہے وہ ختم فرمایا. ایسی مخصوص صورتوں میں جو ہے دشمن کے مویشیوں کو قتل کرنا بھی جائز ہے، ان کے باغات کو جو ہے وہ کاٹنا اور خراب کرنا بھی جائز ہے، جبکہ اندیشہ ہو کہ بعد میں یہی باغات اور یہی جو معاملہ ہے یہ بعد میں دشمن دوبارہ اسے جو ہے وہ فائدہ نہ اٹھا دیں. وعن عبادة بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تغلوا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غنیمت کے مال میں خیانت نہ کرو. فإن الغلول نار، کیونکہ یہ جو خیانت ہے یہ آگ ہے، جہنم کی آگ میں لے کے جانے والی ہے. وعار علی اصحابہ، اور اسی طرح یہ جو خیانت ہے یہ بدنامی کا باعث ہوگی علی اصحابہ، اس خیانت کرنے والے شخص کے لیے. پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی رسوائی کا باعث بنے گی کہ لوگ کہیں گے یہ خائن تھا، اور آخرت میں بھی رسوائی اور خرابی کا باعث بنے گے جب وہ شخص جو ہے وہ جہنم میں جا کے جو ہے وہ سڑے گا اور دیگر لوگ جو ہیں وہ اس کا جو ہے وہاں جائزہ لیں گے. تو اس شخص کی کتنی بدنامی ہوگی. اس سے خیانت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے. وعن عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی قضى بالسلب للقاتل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان جنگ میں چھینے ہوئے مال کی بابت یہ فیصلہ فرمایا کہ جو قتل کرنے والا تھا کسی کو یعنی غازی، آپ نے فرمایا جس نے اس کو قتل کیا یعنی مقتول کا جو سامان ہے، طلب کہتے ہیں سامان کو، مقتول کا سامان جو ہے یہ باقاعدہ قاتل کو جو ہے وہ دیا جائے گا جس نے اسے قتل کیا. اس میں آگے اختلاف ہے کہ سلب میں جو ہے وہ لڑنے مرنے والے کا لباس اور سامان جنگ وغیرہ شامل ہے یا سواری کا جانور بھی سلب میں شامل ہے. جمہور کے ہاں اس سب چیزیں شامل ہیں جانور سمیت، جیسے گھوڑا وغیرہ ساتھ ہے، لیکن امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جانور جو ہے وہ سامان میں شامل نہیں ہے، اور جو ہے اس سے مراد جو ہے وہ جانور کے علاوہ جو ہے وہ سب جنگی ساز و سامان ہے. وعن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فی قصة قتل ابی جہل. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ابو جہل کے جو قتل کا قصہ ہے اس قصے میں. قال وہ فرماتے ہیں سب تداراہ بسیفیہما، ان دونوں لوگوں نے، وہ دونوں ابو جہل کی طرف جو ہے وہ بڑھے تھے. سب تداراہ یعنی تسمیہ کا ہے، اور دونوں سے مراد معاذ بن عمر بن جموح ہے اور معوذ بن افرا. یہ دو صحابی ہیں جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور باقاعدہ اصرار کر کے جنگ بدر میں شامل ہوئے تھے. یہ دونوں جو ہیں ساتھ میں تھے ابو جہل کے، کہیں نظر آ جائے. تو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ یہ دونوں بچے جو ہیں اپنی دونوں تلواریں لے کر بڑھے تھے اس ابو جہل کی طرف، حتیٰ قتلہ، حتیٰ کہ یہاں تک کہ دونوں نے اس کو قتل کر دیا. ثم انصرف الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
پھر وہ دونوں اللہ کے رسول کے پاس جو ہے وہ لوٹ کے آئے، فاخبرہ، دونوں نے اللہ کے رسول کو خبر دی کہ ہم نے ابو جہل کو جو ہے وہ قتل کر دیا ہے۔ فقال، آپ نے پوچھا، ایکما قتلہ، تم دونوں میں سے کس نے اس کو قتل کیا؟ حل مسحتما سیفکما، پھر آپ نے پوچھا کہ تم دونوں نے اپنی تلواریں صاف کر لی ہیں، یعنی میں تمہاری تلواریں دیکھ لیتا ہوں، جس کی تلوار پر خون لگا ہوگا پتہ چل جائے کہ قتل اس نے کیا ہے۔ قال، دونوں فرمان لگے نہیں، ہماری تلواروں کا بھی تو ہم نے صاف نہیں کیا۔ راوی کہتا ہے فنظر فیہما، آپ نے دونوں کی تلواروں کو دیکھا، اب دونوں کے خون موجود تھا، آپ نے فرمایا کلاکما قتلہ، تم دونوں نے اس کو قتل کیا ہے۔ لیکن امن معاملہ یہ ہوا، فقضا بطلبہ لمعاذ بن عمرو بن الجموح، آپ نے امن سامان جو ہے وہ صرف معاذ بن عمرو بن جموح کو دیا، معوذ بن افراء کو آپ نے سامان نہیں دیا۔ اب حالانکہ پچھلی حدیث میں اصول یہ ذکر ہوا ہے کہ سامان جو ہے وہ قاتل کو ملتا ہے، یہاں قاتل دونوں میں اس کو تقسیم کرنا چاہیے تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ معوذ بن افراء اور معاذ بن عمر، یہ دونوں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں بائیں تھے اور لڑائی کر رہے تھے۔ تو جب ان دونوں نے ابو جہل کا معاملہ تمام کیا تو عبد الرحمن بن عوف جو ہے وہ دیکھنے والے تھے، لیکن کیفیت یہ تھی کہ پہلی ضرب معاذ بن عمر بن جموح نے لگائی تھی، یہ ابو جہل کی ساتھ میں تھے، جو ہی انہیں فرصت میسر آئی یہ باہر کی طرح جھپٹ کر ابو جہل پر حملہ آور ہوئے اور ایسی ضرب لگائی کہ اس کے قدم سمیت آدھی پنڈلی کاٹ دی تھی۔ ابو جہل خون میں لت پت لڑکھڑا کر زمین پر آ گرا۔ اس کے بعد معوذ بن افراء کا ادھر سے گزر ہوا تھا، یہ باقاعدہ تاخ میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے، ان کا بعد میں گزر ہوا تو انہوں نے پھر نیزہ دے مارا تھا جس سے وہ ڈھیر ہو گیا تھا، جب سانس آتی جاتی رہی تھی۔ اور باقاعدہ جو ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ ختم ہونے کے بعد بھیجا ابو جہل کو پتہ کرنے کے لیے کہ اس کو دیکھو وہ کہاں ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کو اس حالت میں پایا تھا کہ باقاعدہ ابھی اس میں زندگی کی رمق باقی تھی اور سانس چل رہے تھے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان نے جھک کے اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا تھا، گویا کہ قتل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سامان جو ہے معاذ بن عمر بن جموح کو دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں معاذ بن عمر بن جموح نے ہی ابو جہل پر پہلا بار کیا تھا، جو اس کی ران پر جو ہے اس کو کاٹ دیا تھا۔ جو معوذ ہیں یہ تو بعد میں آئے تھے چلتے چلتے، اس لیے سامان کے اصل حقدار جو ہیں وہ معاذ جو ہے معاذ بن عمر بن جموح بنتے ہیں۔ اور ایک دوسری بات بھی آپ کے سامنے رہنی چاہیے کہ ان کے جو رفیق تھے معوذ بن افراء، جو بعد میں آئے تھے انہوں نے نیزہ مارا تھا، یہ اسی مارکے کے درمیان شہید بھی ہو چکے تھے، یعنی جنگ بدر میں یہ شہید ہو گئے تھے، باقی بچے ہی ایک تھے۔ چنانچہ دو وجوہات سے، ایک تو اب معوذ موجود نہیں تھے، وہ بھی اللہ کے پاس چلے گئے تھے، اور دوسرا یہ کہ آغاز میں اصل ہتھیار اور حملہ جو ہے وہ باقاعدہ معاذ بن عمر نے کیا تھا۔ ان دونوں وجوہات سے بہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان جو ہے وہ پھر سارا معاذ بن عمر ہی کو دیا، اور معوذ جو ہے وہ باقاعدہ ان کو کچھ ملا نہیں، وہ موجود ہی نہیں تھے بلکہ اللہ کے پاس جو ہے چلے گئے تھے۔ لیکن سنن ابی داؤد میں یہ بات موجود ہے کہ سارا سامان آپ نے جو ہے وہ معاذ بن عمر کو دے دیا تھا سوائے ابو جہل کی تلوار کے، وہ آپ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو دی تھی، کیونکہ باقاعدہ ابو جہل کا سر قلم کرنے کا کام جو ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ تلوار جو ہے ابو جہل کی ان کو دی گئی تھی، جبکہ باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ معاذ بن عمر بن جموح کو دی گئی تھی۔ وعن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم نسب المنجنيق على أهل الطائف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منجنیق جو ہے وہ نسب کی تھی اہل طائف کے ساتھ جنگ ہوئی تھی اس میں۔ اخرجہ ابو داود فی مراسیل، ابو داود نے اس کو مراسیل جو ان کی کتاب ہے اس میں نقل فرمایا ہے، ورجالہ ثقات، اور اس حدیث کے تمام جو رپورٹرز ہیں راوی ہیں تمام ثقہ ہیں۔ ووصلہ العقیلی باسناد ضعیف، کیونکہ امام ابو داود نے اس کی مراسیل میں نقل کیا ہے، لیکن عقیلی رحمۃ اللہ علیہ جو امام ہیں حدیث کے، انہوں نے اس کو بیان موصول ہی کیا ہے، یعنی مرسل روایت نہیں ہے، موصول روایت کو نقل کیا ہے، لیکن
جس روایت کو انہوں نے نقل کیا موصول انداز میں، اس کی سند جو ہے وہ کمزور ہے، اور اس روایت کے راوی ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ علی منجنیق کے حوالے سے یہ جو حدیث ہے اس میں اشارہ ہے کہ ہر زمانے کے جو باقاعدہ ٹیکنالوجی ہے جنگ کے لیے، اس کی تیاری جو ہے وہ ہر صورت میں کرنی چاہیے۔ ثابت ہوا کہ آج کے زمانے میں ایٹم بم اور دیگر تباہ کن اور ہیبت ناک ہتھیار جو ہے وہ بنانا اس مقصد سے کہ دشمن پر رعب جو ہے وہ طاری رہے اور قائم رہے، یہ چیز جو ہے وہ باقاعدہ جائز بلکہ جو ہے وہ بعض حالات میں واجب درجے تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ جیسے کہ اس زمانے کی جو ایک جدید ٹیکنالوجی تھی، وہ منجنیق کو نصب کر کے باقاعدہ پتھروں کے ساتھ جو ہے ایسے دشمن کو جو ہے وہ اس کے قلعے کو توڑنا ہوتا تھا، جو قلعہ بند ہو کے جو ہے باقاعدہ اندر گھس کے جو ہے وہ بیٹھ جایا کرتا، تو بعد میں منجنیق کے ذریعے جو ہے بڑے بڑے پتھر جو ہے وہ قلعے میں مارے جاتے، اور پتھر مار کے کسی نہ کسی دیوار لے کو توڑ کے وہاں سے اسلامی افسروں میں داخل ہوتا۔ اس حدیث میں جس میں منجنیق نصب کرنے کا ذکر ہے، اس سے یہ مسئلہ نکل رہا ہے کہ ہر زمانے کی جو ٹیکنالوجی ہے اس سے فائدہ اٹھا کر جو ہے وہ باقاعدہ میدان جنگ میں جانے سے پہلے باقاعدہ دشمن کے مقابلے کی تیاری رکھنی چاہیے۔ چنانچہ آج کے زمانے میں ایٹم بم اور دیگر جو جدید اسلحہ ہے اس کی تیاری کرنا یہ باقاعدہ جو ہے وہ دین کا تقاضا ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں منجنیق جو اس زمانے کا جدید ترین ہتھیار تھا اس کو جو ہے وہ جنگ میں استعمال کیا ہے۔ آج کے زمانے میں اسی پسند رکھتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ آج جو جدید ترین ہتھیار ہیں ان کو جو ہے وہ جنگ کے لیے استعمال کرنا جو ہے وہ دین کا مطالبہ ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی دخل مکہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ داخل ہوئے تھے فتح مکہ کے موقع پر، وعلی رأسی المغفر، اور آپ کے سر پر جو ہے وہ خود تھا۔ میدان جنگ میں دشمن سے لڑتے ہوئے جہاں انسان جو ہے وہ جسم پر جو ہے وہ لوہے کے لباس پہنتا ہے، وہاں جو سر پر جو ہے وہ باقاعدہ ٹوپی ہوتی لوہے کی، اس کو جو ہے وہ خود کہا جاتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر پر خود تھا۔ فلما نزعہ، جب آپ نے اس کو اتارا، جاءہ رجل، تو آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آپ کو بتایا کہ ابن خطل متعلق باستار الکعبہ، کہ ابن خطل جو ہے یہ باقاعدہ کعبہ کے پردوں سے لٹکا ہوا ہے۔ آپ نے سنا کہ کعبہ کے پردوں سے لٹکا ہوا ہے، اقتلوہ، اس کو قتل کر دو۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ابن خطل ان 9 آدمی میں سے ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام لے کر ان کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ یہ لوگ اگر خانہ کعبہ کے پردوں سے بھی جو ہے وہ لپٹے پائے جائیں تب بھی ان کو قتل کیا جائے۔ تو 4 جو ہیں وہ تو افراد قتل ہو گئے اور باقیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اس لیے پھر ان کو قتل نہیں کیا گیا تھا۔ ان 4 افراد میں ابن خطل بھی تھا، اور یہ شخص جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کیا کرتا تھا، تو آپ علیہ اسی طرح یہ مرتد ہو گیا تھا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مرتد اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرنے والے شخص دونوں کی سزا جو ہے وہ قتل ہے۔ ایسا شخص اگر کہ خانہ کعبہ کے پردوں میں جا چھپے تب بھی اس کو جو ہے وہ چھوڑا نہیں جائے گا۔ وعن سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل یوم بدر 3 صبرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ بدر کے دن 3 افراد کو باندھ کر قتل کیا تھا، صبرا باندھ کر قتل کیا تھا۔ پتہ چلا کہ باندھ کر قتل کرنا جو ہے وہ جائز ہے، اگر جو ہے وہ کوئی مقصد ہو، ہیبت والا جو ہے وہ طاری کرنا مقصد ہو تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اس کو امام ابو داؤد نے مراسیل میں نقل فرمایا، اور اس روایت کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ یہ 3 افراد کون سے تھے؟ ان میں سے ایک آدمی قعیمہ بن عدی ہے، دوسرا آدمی نضر بن حارث ہے، اور تیسرا آدمی عقبہ بن ابی معیط ہے۔ ان 3 افراد کو جو ہے باقاعدہ مدینہ کے راستے میں جو ہے وہ باندھ قتل کیا گیا، پہلے کو مقام صفرا پر اور دوسرے کو مقام الزبیہ پر قتل کیا گیا۔ تو پتہ چلا
کہ باقاعدہ جو ہے وہ کسی کو باندھ کر قتل کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ اس روایت کے راوی حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، یہ کبار ترین تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ آخری وہ آدمی ہے جن کو حجاج بن یوسف نے ظالمانہ طریقے سے قتل فرمایا تھا، اور انہوں نے حجاج بن یوسف کو جو ہے بد دعا دی تھی کہ آج کے بعد جو ہے وہ تو میرے بعد کسی کو قتل نہیں کر سکے گا۔ واقعی اس کے بعد جو ہے وہ پھر جب سعید بن جبیر فوت ہو گئے تو پھر جو ہے وہ اس کے بعد حجاج بن یوسف کسی اور کو قتل نہیں کر سکتا تھا، یہاں تک کہ اس کو موت میں آ گیا تھا۔ وعن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا رجلین من المسلمین برجل من المشرکین، بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو مسلمان آدمیوں کو مشرکوں کے ایک آدمی کے مقابلے میں بطور فدیہ جو ہے وہ دیا تھا۔ اخرجہ الترمذی وصححہ، اس سے امام ترمذی نے نقل فرمایا اور اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ واصلہ عند مسلم، اور اس روایت کی بیس جو ہے وہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اسیران جنگ کا تبادلہ جو ہے وہ جائز ہے۔ تمام علماء محدثین اس بات کے قائل ہیں، صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ ہاں یہ تبادلہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ ان کی رائے میں قیدی کو مار ڈالنا چاہیے یا غلام بنا لینا چاہیے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کی جو حدیث ہے وہ ہمارے سامنے واضح ہے۔ حدیث کی روشنی میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی انفرادی رائے جو ہے وہ بہرحال قابل جو ہے وہ اہمیت نہیں ہے، اس لیے صحیح نقطہ وہی ہے جو حدیث میں بیان ہوا ہے۔ پھر دوسری بات آپ دیکھیں، جنگ بدر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو رہا بھی کیا تھا، تو بات یہ ہے کہ واضح پتہ چلا کہ سیریا لے کے آزاد کرنا یہ شرعی طریقہ ہے۔ وعن صخر بن عیلة رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی قال ان القوم اذا اسلموا احرزوا دماءهم واموالهم، جب کوئی قوم جو ہے وہ اسلام قبول کر لیتی ہے تو وہ بچا لیتی ہے اپنے خونوں کو بھی اور اپنے اموال کو بھی، ان کے خون اور ان کے مال جو ہے مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ حرمت کا باعث بن جاتے ہیں۔ یعنی جب کوئی کافر اپنی آزاد مرضی سے کسی بیرونی دباؤ کے بغیر اسلام میں داخل ہو جائے تو اس کا مال منقولہ ہو یا غیر منقولہ، دونوں صورت میں مسلمانوں کو ہڑپ کرنا یا اس کو جو ہے وہ لے کے دوبارہ لینا جائز نہیں ہے۔ وعن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی قال فی اسارى بدر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں بات فرمائی تھی، لو کان المطعم بن عدی حیا، اگر آج بھی مطعم بن عدی زندہ ہوتا، ثم کلمنی، پھر مجھ سے ان بدر کے جو ہمارے قیدی حضرات ہیں ان کے بارے میں مجھ سے وہ بات کرتا، ثم کلمنی فی هؤلاء النتنہ، تو پھر وہ ان بدبودار لوگوں کے بارے میں مجھ سے بات کرتا، نتنا کہتے ہیں گندگی کو، اور یہاں جو ہے وہ نجاست سے مانوی مراد ہے کہ وہ مشرک جو ہے وہ نجس ہیں، تو اگر وہ مجھ سے ان مشرک جو ہے وہ نجس لوگوں کے بارے میں سفارش کرتا، مطعم بن عدی اگر آج زندہ ہوتا اور مجھ سے بات کرتا اور ان کے لیے سفارش کرتا کہ ان کو میں چھوڑ دوں، لترکتہم لہو، تو میں اس کے کہنے کے ساروں کو جو ہے وہ آزاد کر دیتا۔ کہ مطعم بن عدی کون ہے؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں طائف میں آپ کے ساتھ بدسلوکی کی گئی تو اس وقت جب آپ واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ کو جس شخص نے پناہ دی تھی اپنے باغ میں یہ مطعم بن عدی تھے، کیونکہ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک بڑا جو ہے وہ احسان کا معاملہ کیا تھا، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احسان کے بدلے کے جواب میں باقاعدہ یہ بات فرمائی کہ باقاعدہ اگر مطعم بن عدی آج زندہ ہوتے تو باقاعدہ جو ہے وہ میں ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے احسان کے جواب میں احسان کرتا کہ ان کے کہنے اور سفارش پر میں تمام ان قیدیوں کو جو ہے ویسے ہی آزاد کر دیتا۔ پتہ چلا کہ اچھے کام میں کسی کی سفارش کرنا بھی جائز ہے اور جائز کام کی سفارش قبول کرنا وہ بھی مسنون ہے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال اصبنا سبایا یوم اوطاس لہن ازواج، ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ جنگ اوطاس میں اوطاس کے دن ہم کچھ قیدیوں تک پہنچے، قیدی عورتیں ہمارے ہاتھ لگیں، لہن ازواج جن کے شوہر ابھی زندہ تھے، یعنی میدان جنگ میں جب جنگ ہوئی تو باقاعدہ جو ان کی عورتیں وہ ہاتھ آ گئیں، ابھی ان کے شوہر جو ہیں وہ تو موجود تھے، فتحرجوا، تو لوگوں نے اس بات میں حرج محسوس کیا کہ ان کے ساتھ اپنے وہ تعلقات قائم کریں جو بیویوں کے ساتھ یا لونیوں کے ساتھ قائم کرنا جائز ہیں، ان کے شوہر زندہ ہیں
یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کی بیویاں اب ہمارے ہاتھ آ گئی ہیں، تو ایک دن پہلے جو ہے وہ باقاعدہ دوسروں کی بیویاں تھیں، آج ہمارے لیے جو ہے ان سے استمتاع جو ہے وہ جائز ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کر دی، والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم، تم پر تمام شادی شدہ عورتیں حرام ہیں سوائے ان عورتوں کے جو شادی شدہ ہیں لیکن اب وہ تمہاری لونڈیاں بن کے جو ہے وہ تمہارے حرم میں داخل ہو گئی ہیں، ان سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو، لیکن ایک شرط ہے فائدہ اٹھانے کی جو اس حدیث میں موجود نہیں ہے، دیگر احادیث اور قرآن پاک کے نصوص سے پتہ چلتا ہے، وہ یہ ہے کہ باقاعدہ استبراء رحم کر لیا جائے تاکہ خلط نسل کا مسئلہ جو ہے وہ پیدا نہ ہو۔ استبراء رحم کے بعد جو ہے وہ ایسی لونڈیوں سے جن کے شوہر ابھی زندہ تھے ان سے جو ہے وہ استمتاع جو ہے وہ جائز ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریۃ، اللہ کے رسول نے ایک چھوٹا لشکر بھیجا جنگ کے لیے، وانا فیہم، اور میں اس لشکر میں موجود تھا، قبل نجد، یہ نجد علاقے کی طرف بھیجا گیا تھا، فغنموا ابلا کثیرۃ، تو اس لشکر نے جنگ کے بعد جو غنیمت پائی اس میں بہت سارے اونٹ جو ہیں وہ غنیمت کے لے کر وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پیش ہوئے، فکانت سہمانہم 12 بعیرا، سہمان جمع ہے سہم کی، تو تھا ان تمام لوگوں کے جو حصے تھے ہر بندے کے حصے میں 12 اونٹ آئے، 12 بعیرا 12 اونٹ آئے، ونفلوا بعیرا بعیرا، 12 اونٹ تو غنیمت کے مال سے آئے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غنیمت کے مال سے زائد ہر شخص کو ایک اونٹ اضافی طور پر مزید دیا، گویا 13 اونٹ جو ہے وہ ہر شخص کو جو ہے وہ اس طرح سے حصے میں آ گئے۔ نفل کی جو اصطلاح ہے وہ غازی کو مال غنیمت میں سے اس کے متعین حصے کو دینے کے بعد جو زائد دیا جائے اس کو جو ہے وہ کتاب الجہاد کی اصطلاحات میں نفل کا لفظ سے بیان کیا جاتا ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ غازی کو مال غنیمت میں سے مقررہ حصے کے علاوہ زائد مال بطور انعام وغیرہ بھی دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وعنه رضی اللہ تعالی عنہ قال قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر للفرس سہمین، آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تقسیم فرمایا تھا جنگ خیبر کے دن گھوڑے کے لیے 2 حصے، وللراجل سہما، اور باقاعدہ پیدل شخص کے لیے 1 حصہ، یعنی گویا کہ 3 حصے جو ہیں ملیں گے، گھڑ سوار کو اور جو پیادہ ہے اس کو 1 حصہ ملے گا، اور گھڑ سوار کو 3 حصے ملیں گے، اس میں 2 حصے اس کے گھوڑے کے اور 1 حصہ اس کا اپنا۔ ولی ابی داود اسہم لرجل ولفرسی 3 اسہم، ابو داود نے یہ الفاظ نقل کیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو جو ہے وہ جو ہے 1 حصہ دیا، آپ نے ایک مرد کو اور اس کے گھوڑے کو ملا کر یعنی دونوں کو ملا کر 3 اسہم 3 حصے دیے، جیسے کہ پچھلی حدیث میں ہے، جن کی تفصیل یہ تھی کہ سہمین للفرسی 2 حصے گھوڑے کے لیے اور 1 حصہ جو ہے وہ باقاعدہ گھڑ سوار کے لیے۔ اصل بات ہے میدان جنگ میں گھوڑا ایسا جانور ہے کہ یہ جب لڑتا ہے تو باقاعدہ لڑنے والے سے بڑھ کر یہ اپنا حصہ ڈالتا ہے، تو 1 حصہ گھوڑے کو باقاعدہ لڑنے والے کی طرح لڑائی کا حصہ ملا، اسی طرح دوسرا حصہ گھوڑے کے چارے وغیرہ کے ضمن میں جو ہے وہ آدمی کو دیا گیا، کیونکہ گھوڑے پر خرچ کرنا اس کو سنبھالنا یہ اس کا دوسرا حصہ ہوا، تو اس طریقے سے 2 حصے گھوڑے کے لیے ہو گئے، اور 1 حصہ جو ہے باقاعدہ گھڑ سوار کو ملا، جیسے کہ پیادے کو جو ہے وہ 1 حصہ دیا جاتا ہے۔ اس کا حصہ زیادہ اس لیے رکھا گیا گھوڑے کا کیونکہ اس کی خوراک اور دیکھ بھال پر کافی اخراجات جو ہیں وہ آتے ہیں۔ وعن معن بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا نفل الا بعد الخمس، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خمس کے بعد جو ہے ہی نفل ہوتا ہے، یعنی زائد حصہ جو دیا جاتا ہے وہ خمس کے بعد ہی ہوتا ہے۔ لا نفل الا بعد الخمس، نفل جائز نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے دینا، یعنی زائد حصہ الا بعد الخمس، خمس نکالنے کے بعد۔ اب یہ جو حدیث آپ کے سامنے ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ نفل جو حصہ ہے پہلے غنیمت کے مال کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا،
جن میں سے ایک حصہ جو ہے وہ خمس شمار ہو کے جو ہے وہ سائڈ پہ کر لیا جائے گا، باقی 4 حصوں کو جو ہے وہ باقاعدہ جو لڑنے والے ہیں ان میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر نفل کا معاملہ آتا ہے جو زائد نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعض لوگوں کو انعامات کو دیا کرتے تھے، جیسے آپ سمجھ لیں کہ کسی امتحان میں 1000 کا شریک ہوئے، تمام افراد کو جو ہے وہ اس شرکت پر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ انعام دیا جائے، لیکن پھر جو ممتاز آنے والے افراد ہیں ان کو اسپیشل انعامات اور گفٹ دیے جائیں۔ اسی طرح نفل نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیا کرتے تھے مخصوص افراد کو مخصوص قسم کی جو ہے وہ صلاحیتوں پر، جس کا مقصد ان کو توجہ قلبی اور ان کی حوصلہ افزائی ہوا کرتا تھا۔ لیکن یہ نفل کا معاملہ مال غنیمت سے سارا حصہ نکالنے کے بعد اور اسی طرح خمس وغیرہ کو الگ کرنے کے بعد آخر میں جو ہے یہ حصہ ضائع دیا جاتا ہے۔ اب اس حدیث میں جو لا کا لفظ ہے یہ لا کیسا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث جو ابو داود میں موجود ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس کو نکالنے سے پہلے بھی نفل جو ہے وہ دیا ہے بعض مجاہدین کو بطور انعام کے۔ یہ حدیث جو ہے سنن ابو داود میں موجود ہے اور یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ نفل خمس نکالنے کے بعد جو ہے وہ دیا جائے گا، یہ جو روکنا ہے یہ صرف نہیں تنزیہی ہے، یعنی ایسی کراہت ہے کہ اگر اس کراہت کو نظر انداز کر کے پھر بھی جو ہے وہ پہلے دے دیا جائے تو جائز ہے، گناہ نہیں ہے، صرف یہ کام مکروہ ہے، یہ لائے تنزیہیہ ہے نہ کہ لائے تحریمیہ ہے، یعنی یہ لا جو ہے وہ اس بات کو حرام نہیں کر رہا بلکہ اس بات کو صرف مکروہ درجے میں لے کے جا رہا ہے۔ وعن حبیب بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قال شهدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفل الربع فی البدءۃ والثلث فی الرجعۃ۔ اب اس حدیث میں نیا مسئلہ بیان ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب دشمن کے مقابلے میں اسلامی لشکر جا رہا ہوتا ہے تو بس وقت ایک لشکر جو ہے وہ آگے بھیج دیا جاتا ہے کہ جا کے پہلے جو ہے وہ حالات کا جائزہ لے۔ اب اگر وہ لشکر جو آگے گیا حالات کا جائزہ لینے کے لیے، اتفاق کی بات اگر ان کو جنگ کا سامنا کرنا پڑ گیا تو آپ جانتی ہیں کہ کتنی جو ہے وہ مشکل صورتحال ہے کہ باقاعدہ وہ لشکر جو ہے وہ باقاعدہ باوجود کم تعداد کے، باوجود کم تیاری کے اگر وہ لڑے اور وہ اگر جیت جائے تو بہرحال اس لشکر کے جو جنگجو جوان ہوں گے ان کا ایک خاص کردار ہے، اس لیے پورے مال غنیمت میں سے چوتھا حصہ ان لوگوں کو پہلے سے الگ کر کے دیا جائے گا، باقی اموال جو ہیں وہ غنیمت اور خمس وغیرہ کے بعد میں جو ہے وہ تقسیم کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی لشکر واپس آ رہا تھا، عام طور پہ یہ طریقہ ہوتا ہے سپہ سالاروں کا کہ واپس آتے ہوئے بھی ایک کچھ چھوٹی ٹولی پیچھے جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے کہ اگر لشکر میں کسی کا سامان گر گیا یا پیچھے سے کسی نے حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا تو کم از کم جو ہے وہ بالکل مسلمان ہنستے نہ ہوں۔ اب یہ ٹولی اگر کسی کا اس کو جنگ کا جو ہے سامنا ہو جائے، اب ایسی صورت میں جب کہ مسلمان شاید لڑ کے جو ہے وہ پہلے تھکے بھی ہوئے ہیں، دوسرا یہ بھی کہ باقاعدہ جو ہے وہ ذہن کو تیار بھی نہیں ہے، اب ایسی صورت میں اگر یہ لوگ جو ہے لڑیں تو یہ باقاعدہ جو ہے پہلے لشکر سے جو آگے جا کے جن کے آغاز میں دشمن سے لڑتا ہے اس سے زیادہ اس نے ہمت کی ہے، اس لیے مال کے 3 حصے کر کے ایک حصہ ان کو جو ہے وہ پہلے دے دیا جائے گا، باقی 2 حصوں کے اوپر جو ہے وہ اصول جو ہے وہ جاری کیے جائیں گے، جن کی روشنی میں جو ہے وہ پھر باقاعدہ یہ جو معاملات ہیں یہ ساری جاری کیے جائیں گے۔ رواه ابو داود وصححه ابن الجارود وابن حبان والحاکم، یہ روایت امام ابو داود نے جو ہے نقل فرمائی ہے اور ابن جارود نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، یہ بھی امام ہے حدیث کے، اور ابن حبان نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور امام حاکم نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوا قسم عامة الجيش۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نفل دے دیا کرتے تھے بعض چیزیں بعض ان لوگوں کو جن کو آپ جو ہے وہ سریات میں سرایا میں لشکروں کی طرح میں بھیجا کرتے تھے، ان کی ذاتوں کے لیے خاص طور پر آپ بات کے بطور نفل جو ہے وہ بھی دے دیا کرتے تھے، سوا قسم عام مثل جیش، عام جو لشکر کے لوگ ہیں ان کے لیے جو تقسیم ہوا کرتی مال غنیمت وغیرہ کی، اس کے علاوہ بعض زائد چیزیں
بطور نسل، بطور حوصلہ افزائی کے، بطور انعامات وغیرہ کے آپ لشکر میں سے جو بعض لوگ جاتے ان کو آپ ویسے بھی بطور نسل بھی دے دیا کرتے تھے۔ اس حدیث سے دو مسئلے ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ کہ ہر مجاہد سے نفسی حصہ دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ نہیں تھا، بلکہ صرف مخصوص مجاہدین کو کسی خاص مقصد کی وجہ سے دینا آپ نے مناسب خیال فرمایا۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ ہر مجاہد کو نفل دینا ضروری نہیں ہے۔ دوسرا یہ بھی پتہ چلا کہ آپ تمام لوگوں کو ایک برابر نہیں دیا کرتے تھے نفل حصہ، بعضوں کو آپ زائد دیتے، بعضوں کو کم دیتے، حسب ضرورت حسب مصلحت۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ آج بھی خاص خدمات انجام دینے والے مجاہدین کو سربراہ مملکت یا باقاعدہ جو ہے کسی ادارے کے ذمہ داران اسپیشل گفٹ، انعامات، مختلف قدر و قیمت کے تمغے، نشانات، نقدی وغیرہ جو ہے بطور انعام جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے۔ وعنه رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی نقل فرما رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے غزوات میں پہنچا کرتے، پایا کرتے شہد کو بھی اور انگوروں کو بھی، فنأكله ہم اس کو جو کھا پی لیا کرتے تھے، اس کو مال غنیمت میں آ کے جمع نہ کرواتے، ولا نرفعه ہم اس کو جو ہے وہ بھیجا نہ کرتے، اٹھا کے لے کے جایا نہ کرتے غنیمت کے مال میں۔ ولی ابی داود اور ابو داود میں یہ بھی الفاظ ہیں فلم یؤخذ منهم الخمس، اس مال میں سے خمس بھی نہ نکالا جاتا جو کھانے پینے کا مال ہوتا۔ اس بات سے پتہ چلا کہ دوران جنگ مجاہدین اگر پیٹ بھرنے کے لیے کوئی کھانے پینے کی چیز ملے اس سے فائدہ اٹھانے تو اس میں حرج نہیں ہے، البتہ ذخیرہ اندوزی کے لیے اٹھا کر لے جانا درست نہیں ہے، یعنی ذخیرہ اندوزی جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، البتہ جو ہے وہ ویسے کھانا پینا پیٹ بھرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایسا فائدہ مند چیز جیسے جانور ہے، کوئی ہتھیار ہے، اگر آپ میدان جنگ میں جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جنگ کے اختتام پر ایسا تمام مال غنیمت واپس جمع کروانا واجب ہے۔ وعن عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات مروی ہے، وہ فرماتے ہیں اصبنا طعاما یوم خیبر، ہم جنگ خیبر کے دن جو ہے وہ کچھ کھانے کو جو ہے وہ پہنچے تھے، ہم نے وہ پا لیا۔ فکان الرجل یجیء، بس ایک آدمی آتا، اللہ رسول نے رکھ دیا وہ کھانا، بس ایک آدمی آتا، اس کو اجازت دی گئی فیأخذ منه مقدار ما یکفیہ، وہ اس سے لے لیتا اتنے مقدار جتنے سے کفایت کرتے پھر وہ چلا جاتا۔ اس طرح کر کے لوگ آتے رہے اور اس مال کو رکھ دیا گیا، اس کھانے سے ملتا چیزوں کو ہر آدمی نے اپنی بقدر ضرورت جو ہے بقدر کفایت جو ہے وہ اس نے آ کے جو ہے وہ اس مال میں سے حصہ لیا، اور اس طریقے سے جو ہے یہ مال تقسیم ہوتا رہا۔ وعن رويفع بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فلا يركب دابة من فيء المسلمين، تو وہ مسلمانوں کا جو مال فیء ہے اس میں سے کسی چھپائے پر سواری بھی نہ کرے۔ مال غنیمت اور مال فیء میں یہ فرق ہے کہ مال غنیمت ایسا مال ہے جو میدان جنگ میں لڑائی کے بعد جو ہے وہ محنت کر کے جو ہے وہ بعد میں جو ہے وہ حاصل ہو، اور مال فیء اس مال کو کہتے ہیں جو میدان جنگ میں لڑے بغیر ہی دشمن جو ہے وہ ہتھیار ڈال دیں اور بغیر لڑے حاصل ہو گئے، اسے مال فیء کہتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ کسی شخص کو میں جو ہے وہ پسند نہیں کرتا، اجازت نہیں دیتا کہ وہ جو ہے وہ مسلمانوں کے اموال فیء میں سے کسی جانور پر سواری کرتا ہے، حتیٰ اذا اعجفا، حتیٰ کہ جب اس سواری کو بوڑھا کر دے، کمزور کر دے، تو ردہ حافظ تو ہمارے غنیمت میں سے واپس لوٹا دے گی، بات ہے ہمارے غنیمت کا مال تھا۔ ولا یلبس ثوبا، اور کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ کپڑا پہنے مسلمانوں کے مال فیء میں آنے والے کپڑوں میں سے، حتیٰ اذا اخلقہ ردہ فیہ، حتیٰ کہ جب وہ کپڑا پرانا ہو جائے تو اب اس کو جو ہے وہ لٹانے آ جائے، ردہ فیہ، اس مال غنیمت میں آ کے اس مال کو جو ہے وہ لٹانے کے لیے جو ہے وہ آ جائے۔ اخرجہ ابو داود اور ترمذی ورجالہ لا بأس بہم، یہ روایت ابو داود اور ترمذی کی ہے اور اس کے راوی جو ہیں وہ سارے ایسے ہیں جن کے بارے میں کوئی کلام کوئی مسئلہ اور مشکل اور حرج نہیں ہے، یہ راوی جو ہے وہ ثقہ ہیں۔
وعن ابی عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا یجیر علی المسلمین بعضهم، آپ نے فرمایا کہ پناہ دے سکتے ہیں مسلمانوں کے معاملات میں ان کے بعض لوگ. اخرجہ ابن ابی شیبہ و احمد وفی اسنادی ضعف، اس کو امام ابن ابی شیبہ نے، امام احمد نے نقل فرمایا اور اس کی سند میں کچھ کمزوری ہے. ابھی باقی احادیث جو پڑھنے سے اس حدیث کی وضاحت ہم کرتے ہیں. اور طیالسی، امام طیالسی نے اسی روایت کو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے نقل فرمایا، جس میں الفاظ یہ ہیں کہ یجیر علی المسلمین ادناہم، مسلمانوں کے معاملے میں کوئی مسلمان بھی حتیٰ کہ ان کا ادنا ترین شخص جو ہے وہ بھی امان دے سکتا ہے. اگر وہ کوئی امان دے دے کسی کافر شخص کو تو اس شخص کو جو ہے وہ قتل کرنا یا اس شخص کو جو ہے وہ باقاعدہ کوئی اور جو ہے وہ نقصان دینا یہ جائز نہیں ہے. کیونکہ مسلمانوں میں سے کسی مسلمان کا جو ہے وہ کسی مسلمان کو جو ہے وہ کفارت کا وعدہ دینا، اس کا اعتبار جو ہے وہ دین میں جو ہے وہ کیا گیا ہے. اور فی صحیحین عن علی، صحیحین میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں ذمۃ المسلمین واحدۃ، مسلمانوں کی پناہ والا معاملہ ایک جیسا ہے. یسعی بہا ادناہم، یہ کام کر سکتا ہے ادناہم، ان کا ادنا ترین شخص بھی. زاد ابن ماجہ من وجہ آخر، اسی روایت سے ابن ماجہ نے رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسری سند سے یوں نقل فرمایا کہ اس میں الفاظ یہ ہیں وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ، مسلمانوں کو پناہ دے سکتا ہے اقصاہم، ان کے دور کے رہنے والا آدمی بھی. کیا مطلب کسی دور دراز علاقے میں جہاں کے جو ہے وہ اسلام آبادی موجود نہیں ہے، وہاں جو ہے وہ بعض کافروں کے معاملات مسلمانوں سے اس طرح اگر ہو جائیں کہ بعض مسلمان جو ہیں وہ پناہ دے دیں بعض کافروں کو، اگر اسلامی ملکوں سے اتنے دور وہ میں رہ رہے ہوں تو ان کے پناہ دینے کا جو ہے وہ اعتبار ہے اور اس کے مطابق کافروں کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ کیا جائے گا. وعن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انه سمع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع الا مسلما. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے، آپ فرماتے رہے تھے کہ میں ضرور یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دوں گا حتی لا ادع الا مسلما، حتیٰ کہ کوئی ایک مسلمان جو ہے وہ بھی جو ہے حتی لا ادع الا مسلما، میں نہیں چھوڑوں گا مگر صرف مسلمانوں کو چھوڑوں گا، یعنی مسلمانوں کے علاوہ ہر یہودی عیسائی مشرک کو میں جو ہے جزیرہ عرب سے نکال دینا چاہتا ہوں. اب جزیرہ عرب سے مراد بحر ہند، بحر شام اور دجلہ و فرات کا سرا علاقہ ہے، یا پھر طول کے لحاظ سے عدن سے لے کر اطراف شام تک کا علاقہ ہے، اور عرب کے اعتبار سے جدہ سے لے کر آبادی عراق کے اطراف تک کا علاقہ مراد ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کی خواہش تھی کہ آپ یہ کام کریں، لیکن آپ یہ کر نہیں سکے. تاہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کی اس خواہش کو اور آپ کے اس حکم کو جو ہے وہ باقاعدہ اس کے مطابق آپ نے یہود و نصارہ کو اپنے زمانے میں جو ہے وہ جلا وطن کر دیا تھا مدینہ سے. وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كانت اموال بني النضیر مما افاء اللہ علی رسولہ، نبی علیہ السلام کے حوالے سے انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں كانت اموال بني النضیر، کہ بنی نذیر کے جو اموال تھے مما افاء اللہ علی رسولہ، ان اموال میں سے جو اللہ رب العزت نے بطور فے کے جو ہے وہ اپنے رسول کو عطا کر دیے تھے بغیر لڑے ہی. مما لم یوجف علیہ المسلمون، کہ ان اموال پر مسلمانوں نے نہیں دوڑائے تھے بخیل اپنے گھوڑوں کو ولا رکاب نہ اپنے اونٹوں کو. ایجاد کا معنی ہے تیز رفتاری کے، تو چونکہ گھوڑا جو ہے وہ تیز رفتار ہوتا ہے اونٹ کی بنسبت، اس لیے اس کے دوڑانے کو جو ہے وہ یوجف کے لفظ میں بیان کیا گیا ہے کہ ان باقاعدہ مال فے کی بات ہو رہی ہے کہ مسلمانوں نے اپنے گھوڑوں اور اپنے اونٹوں کے ذریعے جو ہے وہ ان کو روندا نہیں تھا، یعنی جنگ کے بغیر ہی مال جو ہے وہ حاصل ہو گیا. فکانت للنبی خاصۃ، پس یہ مال نبی علیہ السلام کے لیے خاص تھا. فکانت ينفق علی اہلہ نفقۃ سنۃ، پس آپ اسی مال سے اپنے گھر والوں کا ایک سال تک خرچہ جو ہے برداشت کرتے. وما بقی یجعلہ فی القراء والسلاح، اور جو کچھ مال باقی بچ گیا ایک سال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ فکان ينفق علی اہلہ نفقۃ سنۃ فکانت النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاصۃ
پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو ہے یہ مال خاص ہو گیا تھا. فکان ينفق على اهله نفقة سنتين، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورے سال تک اس مال سے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا کرتے. فما بقي يجعله في القراء والصلاح، اور جو کچھ باقی بچ جاتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اپنے گھوڑوں کی جماعت میں اور اپنے اسلحے میں خرچ کرتے. قراء کہتے ہیں گھوڑے کی جماعت کو، تو اپنے گھوڑوں کا جو ریوڑ ہوتا اس کے اوپر خرچ کرتے تاکہ آئندہ جو ہے وہ لشکر دوبارہ جو ہے وہ اگر تیار ہو تو گھوڑے جو ہیں وہ بھی تیار ہوں. اس طرح آپ اپنے اسلحے وغیرہ کے لیے جو ہے وہ تیار کرتے ہیں. عدۃ فی سبیل اللہ عز وجل، اللہ رب العزت کے راستے میں میدان جنگ میں نکلنے کے لیے تیاری کے طور پر. عدہ کا معنی ہے تیاری کی غرض سے آپ یہ کام سنایا کرتے. بنو نذیر جو ہے یہ مدینہ منورہ میں آباد یہودیوں کا ایک بڑا قبیلہ تھا. ان کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاہدہ ہوا تھا. انہوں نے غزوہ بدر کے 6 ماہ بعد تقریباً جو ہے عہد شکنی کی تھی. تنبیہ اور یاد دہانی کے باوجود باز نہیں آئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر چڑھائی کر دی تھی اور ان کا محاصرہ کر لیا تھا. بالآخر یہ لوگ محاصرے کی تاب نہ لا کر اپنے گھر بار اور مال چھوڑ کر جلا وطن ہو گئے اور بغیر کسی قسم کی لڑائی کے ان کے اموال آپ کے ہاتھ آ گئے تھے. یہ اموال سہ پر آتا ہے، اس لیے لڑائی تو سرے سے ہوئی ہی نہیں تھی، اس لیے بحثیت غازی تو کسی کا کوئی حصہ بنتا ہی نہیں تھا. تاہم آپ نے اس کا اکثر حصہ مہاجرین میں تقسیم کیا اور 2 انصاری صحابہ کو بھی حسب ضرورت عطا فرمایا. باقی مال نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اہل و عیال اور رشتہ داروں پر جو ہے وہ خرچ فرماتے رہے. وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے غزوہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خیبر کی جنگ میں. فاصبنا فيها غنما، تو ہم اس جنگ میں جو ہے ہم نے کچھ غنیمت کا مال پایا. فقسم فينا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائفة، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کچھ مال ہم میں تقسیم کر دیا ایک ٹولی کو. وجعل بقیتها في المغنم، اور باقی اموال کو اپنے مال غنیمت میں باقی جو ہے وہ چھوڑ دیا. یہ روایت ابو داؤد نے نقل کی ہے اور اس کے تمام راوی جو ہیں وہ لا بأس بہم، ان کے بارے میں کوئی حرج کا معاملہ نہیں ہے. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ خمس نکالنے سے پہلے اصل مال غنیمت سے بطور نفل کچھ دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جبکہ پچھلے حدیث میں پتہ چل رہا تھا کہ سارا کچھ مال تقسیم کرنے کے بعد زائد جو مال ہے نفل کی صورت میں دیا جا سکتا ہے، لیکن اس حدیث سے پتہ چلا کہ نفل بوقت ضرورت پہلے بھی دیا جا سکتا ہے. 2 احادیث اور پڑھ دیجیے تو اس کے بعد جو ہے ہم اپنا آج کا جو ہے سبق ختم کرتے ہیں. وعن ابي رافع رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا اخيس بالعهد ولا احبس الرسول. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو ہے بد عہدی نہیں کرتا. لا اخیس، لا اخیس کا معنی ہے کہ میں نہیں جو ہے وہ توڑتا بالعہد عہد کو، ولا احبس الرسول، اور میں رسولوں کو قیدی بنا کر بھی جو ہے وہ باقاعدہ قیدی بنا کر بھی جو ہے دباؤ نہیں ڈالتا. یا رسول سے مراد جو ہے وہ رسول، اس سے مراد ایلچی ہیں، جو دشمن کے ایلچی آتے ہیں بات چیت کرنے کے لیے، ان کو بھی میں جو ہے وہ محبوس کر کے جو ہے وہ دشمن کو دباؤ ڈالنے کو غلط سمجھتا ہوں. عہد شکنی اور غداری کرنا اسلام کی روح سے کسی طور پر درست نہیں ہے. اور یہ واقعہ جو یہاں ذکر ہوا ہے، یہ اس واقعے کا ایک پس منظر ہے. وہ یہ ہے کہ ابو رافع نامی ایک سفیر کافروں نے مسلمانوں کو بھیجا تھا کسی معاملے میں. جب اس سفیر نے نبی علیہ السلام کا چہرہ دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ کہہ کر اسلام میں داخل ہو گئے تھے ابو رافع. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے لگے کہ میرا واپس جانے کو دل نہیں کرتا. تو نبی علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ نہ میں عہد شکنی کرتا ہوں اور نہ میں ایلچی کو روکا کرتا ہوں، اس سے تم واپس جاؤ. اس واقعے سے معلوم ہوا کہ سفیروں کو تو خیر و عافیت واپس بھیجنا حکومت کی ذمہ داری ہے. اگر وہ خود رہنے کی درخواست کریں تب بھی ہمیں واپس بھیج دینا چاہیے، کیونکہ سفیر یا قاصد جس کے پاس آتا ہے وہ اس کی امان میں آتا ہے. اسی طرح اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ اسلام نے سفیر کے احترام کا درس دیا ہے، خاص سفیر کافر ہو یا مسلمان. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایما قریۃ اتیتموها، جس بھی بستی کے پاس تم اس حالت میں آؤ، فاقمتم فیہا، تو تم اس کے اندر جو ہے وہ قائم ہو جاؤ، قیام کر لو، یعنی بغیر لڑے ہی تم جو ہے وہ تمہیں اس کا کنٹرول مل جائے. فسہمکم فیہا، تو تمہارا حصہ اس بستی میں ہوگا. وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس بھی بستی نے اللہ اور اللہ کے نافرمانی کی، یعنی
لڑائی کی حاجت پیش آ گئی اور وہ باقاعدہ جو ہے وہ مقابلہ کرتے رہے اور مقابلہ کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے رہے، اس اموال میں سے جو مال غنیمت کا مال شمار ہوتا ہے فإن خمسها للہ ورسولہ، اس کا خمس اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور باقی خمس کے بعد جو 4 سے بچ جائیں گے وہ باقاعدہ اسلامی لشکر کے جو لڑنے والے لوگ تھے انہیں تقسیم کر دیا جائے گا۔ جبکہ جو مال فے ہے اس میں جو ہے وہ خمس بھی نہیں ہے، خمس صرف مال غنیمت میں ہے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلا۔ امام ابن المنذر فرماتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ امام شافعی سے پہلے کسی شخص نے مال فے میں خمس کا دعویٰ کیا ہو۔ فقہائے اربعہ میں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ مال غنیمت ہو یا مال فے ہو دونوں میں سے خمس نکالا جائے گا، جبکہ باقی علماء صرف مال غنیمت میں سے خمس نکالنے کے جواز کے قائل ہیں، جبکہ مال فے کے بارے میں جو ہے وہ شرعی اعتبار سے خمس کا معاملہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، جو کچھ میں نے سنایا اور جو کچھ آپ نے سنا، اللہ رب العزت ہمیں اس کے بارے میں جو ہے وسعت ذہنی اور اس کا حقیقی علم اور گہرائی جو ہے وہ ہمیں نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ بہنوں میں سے کسی کو